بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد جواد احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ذل شاہ کا قتل ہوا۔ عمران خان صاحب ہی ذل شاہ کے قتل میں ملوث ہیں اور عمران خان صاحب کی ہی وجہ سے ذل شاہ کا قتل ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کی وجہ سے ذل شاہ جو ہے وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو یہ تمام اور عمران خان صاحب نے جو آج ذل شاہ کے ایصال ثواب سے خطاب کیا ہے اس پر بھی سوالات اٹھاؤں گا، اور ساتھ ہی محسن نقوی صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں سی ایم پنجاب محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ سی ایم پنجاب کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی کہ ہمیں شواہد ملے ہیں کہ جو ذل شاہ ہے یعنی علی بلال ہیں، ان کی جو ڈیتھ ہے وہ تشدد سے نہیں ہوئی بلکہ ایکسیڈنٹ سے ہوئی ہے۔ ان کی جانب سے کچھ ویڈیو میسیجز بھی ریلیز کیے گئے ہیں، جس میں ایک ڈرائیور ہے اس کا ویڈیو میسیج ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص ہے اس کا ویڈیو میسیج ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کچھ دوست تھے، ہم جو ہے وہ ہم نے کھانا کھانے کا پلان بنایا اور اس کے بعد ہم ایک جگہ پہ گئے، ایک جگہ پر ہم جا رہے تھے کہ راستے پہ ہماری جو ہے وہ ذل شاہ سے جو ہے وہ ٹکر لگ گئی ہماری گاڑی کی۔ پھر ہم نے اس کو اپنی گاڑی میں لیا اور سی ایم ایچ گئے، لیکن سی ایم ایچ میں رکاوٹوں کی وجہ سے ہم پھر ہوتے ہوئے دوسرے اسپتال میں سروسز اسپتال میں گئے اور وہاں پر اس کو جو ہے ڈاکٹرز کے سامنے پیش کیا، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو ہم وہاں سے نکل گئے۔ اب یہاں پر آئی جی پنجاب کی جانب سے کہا گیا کہ ان کی کوئی اس طرح کی انٹینشن نہیں تھی، اور یہ شواہد جو ہے ہمارے پاس آئے ہیں اور یہ تمام ویڈیوز اور وہ جو گاڑی ہے وہ بھی برآمد کر لی گئی ہے اور اس پر خون بھی پایا گیا ہے ذل شاہ کا، اور اس کی فرانزک بھی کرا لی گئی ہے۔ ساتھ ہی سی ایم پنجاب کی جانب سے کہا گیا کہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے ذل شاہ کے والد کو جو ہے وہ پیسوں کی آفر کی گئی ہے اور ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، جس کے بعد خیر وہ وضاحت ہو گئی، ان کے والد کی جانب سے ویڈیو میسیج بھی آ گیا اور بیان بھی آ گیا کہ ہم پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی پیسوں کی آفر نہیں کی گئی۔ تو اسی دوران جو ہے جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی، تو یہ جب پریس کانفرنس ختم ہوئی جس میں چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ جی یہ الزامات لگائے گئے ہیں ہمارے اوپر اور یہ تشدد سے نہیں ہوا، یہ ایکسیڈنٹ سے ہوا ہے، اور یہ تمام شواہد جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور انہوں نے اپنی طرف سے تمام شواہد جو ہے وہ پیش کیے۔ اسی کے بعد کچھ دیر بعد جیسے یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ ختم ہوئی، تو مریم نواز کی جو ہے وہ ایک مبینہ طور پر آڈیو لیکس جو ہے وہ ایک ٹی وی چینل پر آئی، اور اس کے آنے کے بعد جو ہے وہ جو تمام پریس کانفرنس تھی سی ایم کی جانب سے آئی جی کی جانب سے کی گئی تھی، اس پریس کانفرنس کا پریس کانفرنس سے جو ہے وہ اس کی بیس وہ آڈیو جو ہے وہ سمجھی جانے لگ گئی۔ عمران خان صاحب نے ابھی اپنے خطاب میں بھی اس حوالے سے گفتگو کی، اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی اس حوالے سے گفتگو کی گئی کہ مریم نواز کی جو آڈیو آئی ہے وہ 1 سے 2 روز پرانی ہے، اور اس وقت تک ابھی کوئی تفتیش نہیں ہوئی تھی، کوئی اس معاملے پر کارروائی نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت جو ہے یہ مریم کی آڈیو آئی۔ مریم کی آڈیو میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کا جو کنٹیکسٹ ہے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں، تو اس میں یہ تھا کہ مریم نواز کی جانب سے مبینہ طور پر پرویز رشید صاحب سے جو ہے وہ گفتگو جاری تھی، اور مریم نواز کی جانب سے ان سے پوچھا گیا کہ جو ہے یہ جو ورکر شہید ہوا ہے، اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو کیا میں اس سوال کا جواب اس طرح دے دوں کہ یہ تشدد سے نہیں بلکہ حادثے سے جو ہے وہ شہید ہوا ہے۔ تو یہ ایک اس سارے معاملے کو دیکھنے والا تھا، کیونکہ اگر یہ آڈیو 2 دن پرانی ہے یا 1 دن پرانی ہے، تو یعنی کہ جو آج سی ایم نے پریس کانفرنس کی ہے یہ آڈیو کے بعد کی پریس کانفرنس ہے، اور اس حوالے سے یہ تاثر قائم کیا جا سکتا ہے کہ شاید یہ نون لیگ کی طرف سے یا پی ڈی ایم کی جانب سے یہ ڈائریکشن دی گئی ہے سی ایم پنجاب کو یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو جو پنجاب میں قائم ہے، کہ اس طرح سے جو ہے اس چیز کو پورٹرے کرنا ہے۔ خیر اس کے بعد فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں یہ پنجاب حکومت اور پی ڈی ایم کی ایما پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں،
اور انہوں نے ہی جو ہے وہ تشدد کیا، انہی کے حکم پہ یہ تشدد کیا گیا، جو پی ٹی آئی کے کارکنان پر، پی ٹی آئی کی ریلی پر تشدد کیا گیا۔ فواد چودھری صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ جب گزشتہ روز تک تمام روٹس اور تمام پلانز جو ہیں وہ الاؤ ہو چکے تھے پاکستان تحریک انصاف کو انتظامیہ کی جانب سے، تو اچانک سے کیا ہوا کہ اگلے روز جو ہے وہ آرٹیکل دفعہ 144 کو نافذ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ فواد چودھری صاحب نے ضمنی طور پر یہ بھی کہا کہ دفعہ 144 اچانک سے نہیں نافذ کی جا سکتی، بلکہ دفعہ 144 نافذ کرنے کے لیے پہلے اخبار میں نوٹس دینا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک پبلک گیدرنگ نہیں ہو سکتی۔ تو فواد چودھری صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اچانک سے یہ دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے، اور کارکنان جب اکٹھے ہو چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پولیس ان کے اوپر دھاوا بول دیتی ہے۔ اور پھر فواد چودھری صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ تمام آپریشن جو پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کے اوپر تھا، یہ سی ایم ہاؤس سے کنٹرول ہو رہا تھا۔ آئی جی پنجاب اور سی ایم جو ہے وہ سی ایم آفس میں موجود تھے اور وہاں سے ڈائریکشنز دے رہے تھے، اور اس کی جو مثال ہے یا ثبوت ہے اس بات کا، وہ سی ایم پنجاب محسن نقوی صاحب نے خود ہی اپنی پریس کانفرنس میں دے دیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو گرفتار نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ہم جو ہے وہ ہم نے کوئی تشدد کے آرڈر نہیں دیے تھے۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ سی ایم صاحب اگر آپ نے تشدد کے آرڈر نہیں دیے تھے تو کیا جو پولیس والوں نے پی ٹی آئی کی ریلی پہ تشدد کیا اور جتنے بھی کارکنان زخمی ہوئے، یہ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، تیزاب کا بھی پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا کہ تیزاب ان کے اوپر پھینکا گیا ہے یا کیمیکل ملا پانی پھینکا گیا ہے واٹر کینن میں، تو یہ جتنا بھی تھا یہ بھی ایک تشدد جو ہے وہ اس کے زمرے میں آتا ہے۔ تو کیا آپ نے ان پولیس والوں کو، ان اہلکاروں کو معطل کیا یا ان کو ڈسمس کیا کہ جنہوں نے آپ کے آرڈر نہ ہونے کے باوجود یہ کام کیا؟ یعنی کہ انہوں نے آپ کے حکم کی عدولی کی، حکم عدولی کی، اور آپ کا جو ہے وہ حکم نہ مانا، اور آپ کی جانب سے کلیئر اگر آپ نے آرڈرز دیے تھے کہ صرف اور صرف گرفتار کرنا ہے یا ان کو متنفر کرنا ہے یا ریلی کا انعقاد نہیں ہونے دینا تو اور تشدد نہیں کرنا، تو انہوں نے جو تشدد کیا ہے یہ آپ کے آرڈرز کی صریحاً خلاف ورزی تھی، اور آپ نے کیا ان کو معطل کیا، ڈسمس کیا، اور اس کے بعد آپ نے پریس کانفرنس، آپ اگر پریس کانفرنس کرتے تو یہ زیادہ جو تھا وہ معنی خیز بھی ہوتا اور زیادہ جو ہے وہ قابل سمجھ میں بھی آنا تھا کہ ہاں جی اب جو ہے وہ آپ کی جانب سے ایکشن لیا گیا اور اس کے بعد آپ نے یہ پریس کانفرنس کی ہے۔ تو یہ بھی ایک فواد چودھری صاحب کی جانب سے جو بات کی گئی ہے یہ تصدیق کرتی ہے کہ سی ایم ہاؤس سے ہی اس تمام معاملے کو جو ہے وہ کیا جا رہا تھا۔ آپ فواد چودھری صاحب بہتر جانتے ہیں کہ ان کے پاس اس چیز کے کتنے ثبوت موجود ہیں۔ خیر اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ مریم نواز کی یہ جو آڈیو ہے یہ 1 سے 2 روز پرانی ہے، اور یہ واضح کرتی ہے کہ مریم نواز کے حکم پہ یہ کام جو ہے وہ آئی سی ایم پنجاب نے سر انجام دیا ہے۔ یعنی کہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ پہلے پنجاب حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ قتل ہے، پھر پنجاب حکومت جو ہے وہ سوچ میں پڑ گئی کہ ہم نے اب قتل کہہ دیا ہے لیکن اب ہم یہ معاملہ ہمارے اوپر ہی پڑ جائے گا، تو اب ہم نے اس کو کسی طرح حادثے میں تبدیل کرنا ہے۔ تو اب یہ حادثے میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور آج شواہد بھی پیش کیے گئے ہیں اور ویڈیو میسیجز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ یہ مریم کا جو وائس میسیج یا وائس آڈیو جو لیک ہے وہ سامنے آئی ہے، تو یہ واضح کرتی ہے کہ جو مریم نواز کے حکم پہ یہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی یہ کی گئی ہے اور اس کو حادثے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر فواد چودھری صاحب نے بول نیوز کی جانب سے جو پوسٹ مارٹم کی تصاویر ہیں جو وہ سامنے لے آئے، فواد چودھری صاحب کی جانب سے دکھایا گیا کہ یہ جو تصاویر ہیں یہ صاف ظاہر کر رہی ہیں کہ کتنا تشدد کیا گیا ہے اور کس حساب سے جو ہے وہ ان پر تشدد کیا گیا تھا، اور کسی اینگل سے یہ نہیں لگتا کہ یہ حادثہ ہے۔ خیر اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ایصال ثواب کی جو دعائے ایصال ثواب کی جو تقریب ہوتی ہے اس سے عمران خان صاحب خطاب کرتے ہیں زمان پاک میں۔ عمران خان صاحب کی جانب سے بھی یہی باتیں اٹھائی جاتی ہیں کہ آخر یہ کس طرح کا ایکسیڈنٹ تھا کہ اس کے بازو ٹوٹے ہوئے تھے، اس کا سر ٹوٹا ہوا تھا، اس کا سر پھٹا ہوا تھا،
اس کے لیور جو ہے وہ لیور میں ایشوز تھے، اس کے پرائیویٹ پارٹس پہ جو ہے وہ تشدد کیا گیا تھا. تو یہ اس طرح کا کوئی ایکسیڈنٹ کبھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی کمر پہ تشدد کے نشانات تھے، اس کے بازو ٹوٹے ہوئے تھے. عمران خان صاحب کی جانب سے یہ بہت ویلڈ کوسچن تھے، اور ایون پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر بھی یہی باتیں آئی تھی کہ سر ٹوٹا ہوا ہے، بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، اور یہ تمام چیزیں. اور پھر جو اب پوسٹ مارٹم کی تصاویر سامنے آئی ہیں تو اس میں بھی واضح ہو رہا ہے کہ کمر پر جو ہے وہ تشدد کے نشان ہیں، بازوؤں پر ہیں، ہاتھوں پر ہیں، سر پر ہیں. اور یہ تمام جو باتیں ہیں یہ عمران خان صاحب کی بھی اور پی ٹی آئی کی جانب سے جو کی جا رہی ہیں وہ صحیح ثابت ہو رہی ہیں. اور بعد میں جو ذل شاہ ہے ان کا والد کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ ان کو کوئی پریشر نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے ان کو جو ہے وہ کوئی پیسے کی آفر نہیں کی گئی. اب یہاں پہ عمران خان صاحب کی جانب سے الیکشن کمیشن کے سامنے سوالات رکھے گئے کہ آپ نے جس سیٹ اپ کو پنجاب میں نگران کے طور پر لگایا ہے، آپ کے مطابق یہ ایک نیوٹرل سیٹ اپ ہے. تو نیوٹرل سیٹ اپ پہ یہ سوالات آپ کے اوپر بنتے ہیں کہ آپ کو اسی وقت یہ سوال کرنا چاہیے تھا جب ایک پولیٹیکل ریلی پر، جب ایک الیکشن ریلی پر یہ جو ہے وہ لاٹھی چارج اور یہ تشدد کیا جا رہا تھا. تو الیکشن کمیشن کا کام بنتا تھا کہ یہ جو انہوں نے نگران سیٹ اپ لگایا ہے اس سے سوال کرتا، یا ان کو ان کے اوپر جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی گفتگو کرتا، یا ان کی جو ہے وہ سرزنش کرتا. تو یہ نہیں کی گئی. تو عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس تمام جتنے بھی یہ گناہ کریں گے یا جتنا بھی خون ہوگا وہ الیکشن کمیشن کے سر پر بھی ہوگا. عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ لوگ 25 مئی کے ثانیہ کے بھی ذمہ دار ہیں، 25 مئی پہ بھی انہوں نے تشدد کیا تھا. تو آپ نے انہی لوگوں کو اٹھا کر دوبارہ سے پنجاب میں جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے طور پر لگا دیا ہے. تو یہ ہم پہلے سے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے، لیکن آپ نے ہماری نہیں سنی اور آپ نے جو ہے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لگا دیا. تو عمران خان صاحب کی جانب سے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان سے فوری ریزگنیشن کا مطالبہ کریں، سی ایم پنجاب سے، آئی جی سے، ڈی آئی جی سے، اور ان کو فوری عہدے سے ہٹائیں، کیونکہ یہ صاف شفاف انتخابات کرانے کے لیے جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے. اب یہاں پر میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھاؤں گا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو یہ تمام بیانات دیے جا رہے ہیں، اور ذل شاہ جو اب شہید ہوا ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی جانب سے جو ایک دوبارہ سے نئی کیمپین کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے عمران خان صاحب کیسے اس تمام قتل میں ملوث ہیں اور ذمہ دار ہیں کیسے ذل شاہ کے قتل کے. اب شروعات یہاں سے کرتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کی 2018 میں حکومت آئی، عمران خان صاحب ایک نعرہ لے کر حکومت میں آئے تھے، اور وہ نعرہ یہ تھا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو کردار ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کو عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ان کو سزائیں دلوائیں گے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 4 سال تک عمران خان صاحب کی 4.25 سال تک حکومت رہی، اور عمران خان صاحب کے دور میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جتنے بھی کردار تھے، بجائے اس کے کہ ان کو عہدوں سے ہٹایا جاتا، ان کو سزائیں دلوائی جاتی، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس مزید مضبوط کیا جاتا، عمران خان صاحب کی حکومتوں کی جانب سے ان کو ترقیاں دی گئیں، ان کو ایوارڈز دیے گئے، ان کو بڑی بڑے عہدوں پر تعینات کیا گیا. اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی، اور عمران خان صاحب کی حکومت پنجاب سے بھی چلی گئی، تو 25 مئی کا جو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، تو 25 مئی کے جو دن تھا اس کے اوپر پنجاب پولیس کی جانب سے عمران خان صاحب کی ورکرز پر شدید تشدد کیا گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کی پنجاب میں واپس حکومت آ گئی. اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ 4 سال جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا انصاف عمران خان صاحب کر دیتے، تاکہ یہ ایک مثالی انصاف ہوتا، سب کے لیے مثال ہوتا، پنجاب پولیس کے اوپر بھی ایک مثال قائم ہو جاتی کہ یہ جو پنجاب پولیس ہے یہ کسی کا بھی دل چاہے قتل نہیں کر سکتی، کسی کے اوپر بھی تشدد نہیں کر سکتی، اور ان کے وہ بھی اس طرح کے کام کرتے ہوئے جھجک جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کرتے. خیر یہ تو عمران خان صاحب نے نہیں کیا. یہاں پہ عمران خان صاحب کی اپنی پہلی غلطی تھی جو ذل شاہ کے آج قتل میں جو ہے وہ پہلی عمران خان صاحب کی جانب سے اس تابوت میں کیل ٹھوکی گئی تھی. آخری کیل عمران خان صاحب کی جانب سے اس تمام چیز میں جو ٹھوکی گئی وہ عمران خان صاحب کے جو 25 مئی کے واقعے کے بعد عمران خان صاحب کی جو پنجاب میں حکومت آئی، یعنی کہ پرویز الہی کی حکومت آئی،
تو عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ تمام جتنے بھی کردار تھے جنہوں نے تشدد کیا تھا ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا، لیکن عمران خان صاحب نے ایک کے خلاف بھی کارروائی نہیں کی، ایک کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہوئی، اور آج اس کا صلہ، اس کا جو ہے وہ ثمر یہ سامنے آیا ہے کہ آج عمران خان صاحب کے اوپر ایک بار پھر تشدد کیا گیا ہے، ان کی ریلی پر ایک بار پھر تشدد کیا گیا ہے، اور ایک کارکن ان کا جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ضلع شاہ کا جو قتل ہے اس میں عمران خان صاحب براہ راست اس طرح ملوث ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس موقع تھے کہ وہ پولیس ریفارمز کر سکتے تھے، وہ مثال قائم کر سکتے تھے، وہ اس طرح کے کرداروں کو سزائیں دے سکتے تھے، مگر عمران خان صاحب نے پاور میں ہوتے ہوئے یہ کام نہیں کیا، اور آج عمران خان صاحب گلے شکوے کرتے پھر رہے ہیں۔ یہی ذمہ داری عمران خان صاحب پر آتی ہے، یہ ان کے فیصلے تھے جس کی بنا پہ آج ان کا جو ایک کارکن ہے وہ شہید ہو گیا ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کے اوپر کی ریلیز اور اس حوالے سے مزید جو ہیں وہ اس طرح کے اٹیکس اور اس طرح کی جو آپریشن ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں عمران خان صاحب کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کیا اس بات کا جواب دیں گے کہ انہوں نے 4 سال تھانے ماڈل ٹاؤن کے جو کردار ہیں ان کے اوپر اپنا جو کیس ہے اس کو مضبوط نہیں کیا، ان کو گرفتار نہیں کیا، ان کو معطل نہیں کیا، ان کو سزائیں نہیں دلوائی، بلکہ ان کو جو ہے وہ پروموشنز دی گئی، ان کو بڑے بڑے عہدوں پر لگایا گیا، ان کو انعامات سے نوازا گیا، اور اس کے بعد اب 25 مئی کے جو جتنے بھی کردار تھے ان کے خلاف بھی عمران خان صاحب نے پاور ہونے کے باوجود کارروائی نہیں کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور عمران خان صاحب کو اس حوالے سے سوچنا پڑے گا، کیونکہ انہی کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہ تمام جو آج عمران خان صاحب بھگت رہے ہیں یہ ان کے اپنے کارنامے ہیں، ان کی اپنی غلطیاں ہیں، اور یہ آگے آنے والے فیوچر میں عمران خان صاحب کو شاید مزید سمجھ آئیں، کیونکہ اس طرح کے مزید آپریشن جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اوپر ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی اپنی جو ہے وہ کارکردگی تھی، 4 سال ان کے پاس موقع تھا، ان کے پاس پاور تھی، انہوں نے مثال قائم کرنی تھی، انہوں نے پولیس ریفارمز لانی تھی، وہ کہتے رہے ہم پولیس ریفارمز لے آئیں، ہم یہ لے آئیں، ہم وہ لے آئیں، ہم پولیس ریفارمز جو ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن آج پولیس ریفارمز ان کی جو ہیں وہ ہمیں نظر کہیں نہیں آتی، کیونکہ اگر پولیس ریفارمز کی گئی ہوتی تو آج یہ واقعہ ایک بار پھر نہ پیش آتا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کے واقعات مزید بھی پیش آ سکتے ہیں، تو کبھی تو اس چیز کو بریک لگانی ہوگی۔ تو اب عمران خان صاحب کیسے جو ہے وہ اپنے قوم کو یقین دلائیں گے کہ اب اگر وہ پاور میں آتے ہیں تو پولیس ریفارمز کریں گے، اور تمام جتنے بھی یہ کلپریٹس ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے؟ تو یہ بڑے سوالی نشان تھے۔ اسی طرح سی ایم صاحب جو ہیں وہ ان کی پریس کانفرنس تو ہو گئی، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا کہ ان کے حکم عدولی کی گئی پولیس کی جانب سے۔ تو یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں۔ مریم نواز کی جو آڈیو لیک ہے، عمران خان صاحب کے جو سابقہ فیصلے ہیں، تو یہ جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جواب جلد ہمیں ملتے نظر تو نہیں آ رہے، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ ان کے سوالات، ان کے جوابات جو ہیں وہ کبھی نہ کبھی تو سامنے آئیں گے، اور جب یہ سامنے آئیں گے تو شاید اس وقت تک پانی سر سے گزر چکا ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ اس نوبت تک پہنچنے سے پہلے ان کے جوابات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں، اور ہم کسی ایک ایسے نتیجے پر پہنچ جائیں کہ قوم جو ہے وہ ایک کھلی فضا میں سانس لے سکے۔ اس وقت ہر طرف جو ہے وہ گھٹن کا ماحول ہے، ہر طرف جو ہے وہ گھٹن۔ جب آپ کے اپنے محافظ ہی آپ کے اوپر اس طرح کا تشدد کریں تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ کیسے اپنی جان و مال کا جو ہے وہ آئین جو آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ کو جان و مال کا حفاظت اسٹیٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی، تو جب اسٹیٹ ہی آپ کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو جائے، پولیس اسٹیٹ بن جائے آپ کی اسٹیٹ، تو پھر آپ کیسے کھلم کھلا جو ہے وہ آزادی سے زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو یہ تمام سوالات جب تک ان کے جوابات سامنے نہیں آئیں گے تب تک یہ جو سوال ہیں سوال کے سوال ہی رہیں گے، اور اس طرح کے اٹیکس، اس طرح کے آپریشن، اس طرح کی تشدد جو ہیں وہ جاری رہیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس ملک کے پاکستان میں جلد حل ہو جائیں گی، اور ہمارے لیے ایک سازگار اور خوشگوار اور آزادانہ ماحول جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے گا۔ تو ہم امید کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو اس امید کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنا پیار اس چینل کے ساتھ شو کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔